دوستو، جب ایک شخص نے اپنی بیوی کو دھوکے سے عمرے پر بھیج دیا، اس کے بعد میں اس نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر آپ اتنا یقیناً حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اور خاص کر میاں بیوی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو دل سے ایک لائک کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کسی شہر میں ایک جاوید نام کا شخص رہتا تھا۔ اس کی بیوی نہایت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھی، نماز اور روزے کی پابند تھی اور اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ہر برے وقت میں وہ اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیتی تھی اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہمیشہ شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان ہمیشہ ہر میاں بیوی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، دونوں کے دلوں کو دور کر دیتا ہے اور میاں بیوی کے بیچ لڑائی جھگڑے کی وجہ بنتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھ کر شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بس یہی سوچ کر جاوید کی بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری کیا کرتی تھی اور کبھی بھی کسی ایسے برے خیال کو اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان نہیں آنے دیتی جس سے ان دونوں کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، جس سے ان کے دلوں میں کوئی دوریاں بن پائیں۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جاوید کی بیوی ایک بہت ہی اچھی سوچ والی عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اچھی اور بری بات کو غور سے دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، بیگم، تم نے آج تک میری بڑی خدمت کی ہے، تم نے آج تک ہر طرح سے میرا خیال رکھا ہے، ہر اچھے اور برے وقت میں تم نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اسی لیے میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی میں بھی تم کو اس کا بدلہ دے پاؤں، کبھی میں بھی تمہارے لیے کوئی اچھا کام کروں۔ لگتا ہے اب جا کر خدا نے میری یہ دعا قبول فرمائی ہے۔ اب میں تم کو اللہ کا گھر یعنی کعبہ شریف کی زیارت کے لیے بھیج رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب تم عمرے کی سعادت حاصل کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری اس خواہش کو پورا کیا، اسی لیے اب تم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے عمرے پر چلی جاؤ۔ یہ سن کر بیوی نے کہا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ عمرے پر چلیں گے؟ تو یہ سن کر شوہر نے کہا کہ نہیں، میں یہاں پر کچھ کام میں زیادہ بزی ہوں، اسی لیے میں تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ میں بھیج رہا ہوں، میں خود تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گا اور پھر اگلی بار ہم دونوں ساتھ میں عمرے کے لیے جائیں گے، بلکہ ہم دونوں انشاءاللہ تعالی حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ شوہر کے منہ سے یہ باتیں سن کر عورت بہت خوش ہوئی اور جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے محبت سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ بیوی اپنے شوہر کی اس محبت، شفقت اور اس قدر اس کا خیال رکھنے پر بہت خوش ہوئی اور دل ہی دل میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں بیوی کا عمرے کے سفر پر جانے کا وقت آن پہنچا۔ جاوید اپنی بیوی کو لے کر ایئرپورٹ پہنچا اور وہاں پر اس نے اپنی بیوی کو الوداع کہا اور بیوی کو دعا دی کہ خدا کی پناہ میں رہو اور خیر سے واپس لوٹو۔ شوہر سے جدا ہوتے دیکھ بیوی زار و قطار رونے لگی۔ شوہر نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ بیگم، رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو آج خوش ہونا چاہیے، تم تو اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہو۔ یہ موقع بڑے ہی خوش نصیب لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ یہ سن کر شریف کی بیوی کہنے لگی کہ میں آپ کی کمی کو محسوس کروں گی۔ خیر دوستو، اس کے بعد میں یہ میاں بیوی کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی اور پھر جاوید کی بیوی عمرے کے لیے نکل گئی اور آخر کار مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر اس نے عمرہ کیا اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے شوہر کے ساتھ میں حج نصیب فرمائے اور اس بار وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں حج ادا کرنے آئیں اور وہ دونوں اللہ کے اس مقدس گھر کی زیارت کر سکیں۔ پیارے دوستو، جاوید کی بیوی مکہ میں 15 سے 20 دنوں تک رہی۔ وہ جتنے بھی دن وہاں پر رہی وہ اتنے دنوں تک اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مشغول رہی اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی اور ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتی رہتی۔ پھر ایسے کرتے کرتے اس کے وہاں پر پورے دن گزر گئے، اس کی واپسی کی تاریخ آ گئی۔
اس نے اپنے شوہر کو فون کیا اور اس کے بارے میں بتایا، مگر پھر کچھ یوں ہوا کہ اس کی واپسی کی جو تاریخ تھی وہ کسی وجہ سے اچانک چینج ہو گئی، یعنی کہ اس کے واپس آنے کی وہ تاریخ بدل دی گئی۔ پھر اس نے سوچا کہ میں پھر اسے اپنے شوہر کو فون کر کے اس کے بارے میں بتا دے، اپنے شوہر کو اس کی جانکاری دے دوں کہ وہ 2 دنوں کے بعد میں نہیں بلکہ آج آ رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ اچانک گھر جا کر اپنے شوہر کو سرپرائز دے، اچانک اس کا شوہر اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ بس یہی سوچ کر اس نے پھر سے اپنے شوہر کو فون نہیں کیا، اس کو واپسی کی تاریخ بدل جانے کے بارے میں اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ اب بیوی کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ بیوی ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے گھر پہنچی، دبے پاؤں دھیرے دھیرے اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے گھر میں شوہر کو ڈھونڈا، مگر اس کو وہ گھر میں کہیں نظر نہیں آیا، وہ کہیں پر بھی دکھائی نہ دیا۔ پورے گھر میں دیکھنے کے بعد میں اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً اپنے بیڈ روم میں ہوگا، کیونکہ صرف ایک بیڈ روم ہی رہ گیا تھا جہاں پر اس نے اپنے شوہر کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے پھر وہ دبے دبے پاؤں دھیرے دھیرے بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے بہت ہی آہستہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی تو اس کے سامنے جو نظارہ تھا اس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس نے ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے جو نظارہ دیکھا اس کو دیکھ کر اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو اچانک سرپرائز دے گی، اس کا شوہر اچانک اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا، مگر اس نے کمرے میں جو نظارہ دیکھا اس پر وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھ بھر کر دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا کہ کہیں وہ یہ سب خواب میں تو نہیں دیکھ رہی، کہیں یہ کسی فلم کا کوئی سین تو نہیں ہے۔ تو اس نے خود کو ایک جھٹکی کاٹ کے بھی دیکھا کہ یہ سچ ہے یا پھر کوئی خواب ہے۔ اس نے غور سے دیکھا کہ اس کو دکھائی دیا کہ اس کا شوہر کسی غیر لڑکی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور ان دونوں کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت سخت صدمے میں اور دکھ میں آ گئی۔ پھر وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر آ کر وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ اچانک سے پھر اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر کمرے سے باہر نکل رہا ہے، اس کے ساتھ میں ایک برہنہ حالت میں کوئی غیر لڑکی بھی موجود ہے۔ جیسے اس کا شوہر کمرے سے باہر نکلا اور جیسے ہی شوہر کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو اس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا اتنا گھٹیا روپ اس کی نیک اور پرہیزگار بیوی کبھی دیکھ لے گی۔ یہ جاوید کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ مانو اس کا تو اس میں خون نہیں۔ وہ اپنی بیوی کی سوالیہ بھری نظروں کو برداشت نہیں کر پایا اور وہیں پر زمین پر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، مگر اس کی زندگی کی ڈور ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جب اس نے اچانک اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ اس طرح سے تھر تھرایا کہ اس کو وہیں پر دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ اس شخص کی بے وفائی اور اتنے بڑے دھوکے کے باوجود بھی اس کی بیوی اس کی موت پر بری طرح غمزدہ ہوئی۔ اس نے نیک بخت عورت نے اپنی شوہر کا پردہ بنائے رکھا، یعنی کہ اس نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اس نے اپنے شوہر کو بے نقاب نہیں ہونے دیا اور وہ لگاتار اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتی تھی، یا اللہ میرے شوہر کی اس غلطی پر اس کو معاف کر دے، اس کی تمام گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف فرما دے، اس کی قبر کی منزل کو آسان کر دے۔ دوستو، جب اس عورت کو لگاتار دعا کرنے سے بھی چین نہیں آیا تو پھر وہ بھی ایک عالم کے پاس پہنچی اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد میں اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتی ہے۔ یعنی کہ جاوید نے اتنا بڑا گناہ کیا، اپنی بیوی کے سامنے اتنا گندا کام کیا، پھر بھی اس نیک عورت نے اسے معاف کر دیا اور اس کا پردہ بنائے رکھا۔ اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد میں شیطان کو موقع مل گیا۔ اس نے اس کے شوہر کو گناہوں کی طرف دھکیل دیا، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کو انجام دینے لگا۔
शैतान तो यही चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करके जुदा हो जाएं। दोस्तों, इस वाक़े से हमारे मुआशरे की उन बीवियों को सबक ज़रूर लेना चाहिए जो छोटी-छोटी बातों पर अपने शोहर का पर्दा नहीं रखती, हर जगह पर अपने शोहर की बुराई का ढंढोरा पीटती रहती हैं, अपने शोहर की बुराई हर किसी से खुलकर करके फ़ख्र महसूस करती हैं, जबकि मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया गया, एक दूसरे की चादर बताई गई है। इसीलिए हर मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर और बीवी के ऐबों पर पर्दा डाले, उसके ऐबों का कभी भी पर्दाफाश ना करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करे और एक दूसरे के ऐबों को छुपाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।